لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں خود کو اپنے نبی کا تعارف نہیں، ہمیں خود کو اپنے پیغمبر کی پہچان نہیں، نہ ہم رسول اللہ کی سیرت کے قریب آئے، نہ ہم رسول اللہ کے دین کے قریب آئے، بس ہم نے 4-5 چیزوں کے اوپر سختی سے عمل کرنا دین سمجھ لیا، بس یہ سمجھ لیا بازار سجا لیے گئے، بس یہی سیرت مصطفیٰ ہے، یہی آپ کے ساتھ محبت کا طریقہ ہے، بس یہی آپ کے ساتھ پیار کا طریقہ ہے، پاکستان کو کمکموں سے جگا دو، بس یہی محبت کا ایک انداز ہے، یہی پیار کا ایک انداز ہے، اور رہی کوئی کسر جو ہے پہلے حدیث پہ ڈال دو کہ یہ بازار نہیں سجاتے، یہ منکر ہے، یہ گلیاں نہیں سجاتے، یہ منکر ہے، بلکہ اب نوبت تو یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ میں سن رہا تھا ایک کہنے والا کہہ رہا تھا وطن وہ سے سڑیاں دلیلہ دیتیاں، ہن اسی سانو دلیل دلول کوئی نہیں دینی، اسی بغیر دلیل تو ہی گلیاں سجانیاں نے، اسی بغیر دلیل تو ہی چنڈیاں لانیاں نے۔ ہے یہ حال ہے ہمارا کہ ہم دلیل دینا ہی نہیں چاہتے، ہم دلیل کی بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا جو دلیل مانگے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دو۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے کہ جو دلیل مانگے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا جائے؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ، چہرے پر مارنے کی میرے پیغمبر نے کسی کو اجازت تک نہیں دی، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں کرنا تو کچھ اور چاہیے تھا، ہم چل کسی اور کی طرف پڑے۔ حضور آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سدے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے، اودی توفیق خاص نال اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور قائد یوتھ فورس جناب حافظ سلمان اعظم صاحب اور محترم بھائی فیضان اعظم صاحب اور باقی تمام یوتھ فورس کے نوجوان شہباز و شاہین اور علاقہ بر دے جید علماء کرام جو میرے دائیں بائیں تشریف رکھتے ہیں، اللہ پاک سارے دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک جدوں بھی اپنے بندیاں تے کرم کرتے ہیں تے اللہ پاک دی کرم دیاں 3 صورتاں۔ نمبر 1، اللہ پاک اپنے بندیاں تے انعام فرماتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ پاک اپنے بندیاں تے احسان فرماتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ پاک اپنے بندیاں تے رحمت فرماتے ہیں۔ اور اگر قرآن پاک نو پوری توجہ نہ اور نبی پاک علیہ السلام دی محبت نال مگن ہو کے پڑھیا جائے تے پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو یہ 3 چیزاں بنا کے بھیجیا ہے۔ نبی پاک اللہ پاک دا احسان بھی نہیں، نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دا انعام بھی نہیں، اور نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دی رحمت بھی نہیں۔ اور صرف رحمت مومنہ واسطے نہیں، رحمت صرف مسلمانہ واسطے نہیں، بلکہ اللہ پاک نے آپ کو تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔
لیکن عجیب بات نبی پاک سارے جہاں واسطے رحمت نے، اس کے باوجود سب تو زیادہ مخالفت اگر دنیا کے اندر کسی دی ہوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدثین و مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہی 17 حملے آپ پر کیے گئے، 17 حملے آپ ہوتے کیے گئے، اتنی دشمنی اور دشمنی ختم نہیں، آج تک جاری ہے۔ کوئی کیویں رسول اللہ دی مخالفت کرتا ہے، کوئی کیویں آپ دے بارے تہذیب کرتا ہے، کوئی کیویں کرتا ہے، کوئی کیویں کرتا ہے۔ اصل میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ نے جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام صحیح معنی کے اندر پہچانے ہی نہیں۔ جدوں آپ کی پہچان ہو جائے پھر بندہ پیچھے رہ ہی نہیں سکتا، پھر بندہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دا غلام نہ بن جائے۔ میں ایک مولانا دی گفتگو سن رہا سا، انہاں ایک نان مسلم دا واقعہ ذکر کیتا، ایک ایسا کافر آدمی جنہوں دریا سمندران دے اندر سفر کرن دا، سیاحت کرن دا بڑا شوق، وہ اپنے اسلام لیان دا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں سمندر دے اندر سفر کر رہا سا، کشتی تے میں نو ایک کنارے تے کاغذ دا ٹکڑا نظر آیا، میں وہ کاغذ دا ٹکڑا چکیا تو دوتے قرآن کریم دی سورہ نور دی آیت لکھی ہوئی سی، فی بحر اللجین یغشاہ موج من فوقہ سحاب۔ ہونے دے اندر پوری سمندر دی اللہ پاک نے پوری جڑی تصویر کشی فرمائی، انہیں تھلے ہوئی زبان سے ترجمہ بھی لکھیا سی، انہیں آکھا یار جڑی آیت ہے جو کچھ لکھیا ہے یہ کسی ایسے بندے دا لکھیا ہے جڑا سمندر بڑا ہی سفر کرنے والا، وہ کیڑا ایسا بندہ ہے؟ میں بھی انہوں ملا ظاہر ہے میرے شعبے دا بندہ ہے، ہر بندہ اپنے شعبے دے بندے نو پسند کرتا ہے، ساڑھے مولویاں دے شعبہ پتہ لگے فلاں آلے مسیح انہوں ملنے، ہر شعبے دا بندہ اپنے شعبے دے بندے نو لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ انہیں آکھا بھی اے جی آئے اے پتہ نہیں کون ہے لکھن والا کہ وہ سمندر گہرائی کا ذکر، سمندر میں تہ بتہ پانی کی تہ بتہ کا ذکر جو کیا جا رہا ہے، کوئی گہرا سمندر نہ تعلق رکھن والا ہے۔ وہ باہر آیا آگے لوگوں نے پوچھن لگ پیا یار اے جملہ اے کنے لکھیا ہے؟ انہاں کہا بھی ایک مسلمانہ دی کتاب دا نام قرآن پاک ہے، تے قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ ہے۔ انہیں آکھا بھی یہ آیت ترجمہ آیت اتری کے دے، انہیں آکھا جی یہ آیت اتری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا میں نبی پاک علیہ السلام دی زندگی پڑھ لگ پیا بھی آپ نے سمندر سے سفر کیتا ہے کہ آپ کو پتا ہے، لیکن جب میں آپ کی سیرت کا مطالعہ کیتا ہے میں نے آپ کی سیرت میں جو لبیا ہی نہیں کہ آپ نے سمندر کا سفر کیا، آپ نے سمندر کا سفر ہی نہیں کیا۔ وہ کہتا میں حیران ہوں ایک ایسا انسان کہ جنہیں سمندر دا سفر بھی نہیں کیتا لیکن اس سمندر دی گہرائی دی ایڈی گہرائی کی بات کر رہا ہے کہ تو محسوس ہوتا ہے کہ اے دی اتے جو کچھ نازل ہو رہا ہے ایک کوئی ایسا نازل کرنے والا ہے جڑا کائنات دے چپے چپے نو جاندا ہے، زمین دیاں تہواں نو جاندا ہے، سمندراں نو جاندا ہے، دریاں تے خوشیاں نو جاندا ہے اور ہر چیز تو واقف ہے۔ وہ کہندا ہے مینوں قرآن دی اس آیت نے محمد رسول اللہ نے ایڈا قریب کر دیتا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے محترم بھائیو سمجھ نہ آئے بڑی معذرت دینا میں تے کہاں گا کہ لوگ سمجھ نہیں سکے میرے پیغمبر دی ذات پاک۔ آؤ ذرا سمجھنے دی کوشش کری، ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال پڑھنا ہے، ساریاں پڑھنا ہے، بعد آئے توڑے ساریاں دی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ذکر خدا ہے روح کی غذا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا ہر ذرہ ذرہ سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا ہر ذرہ ذرہ جس نے دیکھا مسرور ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ 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 میری اور تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پیغمبر دے سینہ پاک دے نازلن والا اللہ پاک دا قرآن بیان کرتا ہے خالق کائنات نے فرمایا اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ میں قربان جاواں فرمایا سی اپنے پیغمبر نو رحمت بنایا تمام جہان واسطے ایک نکی جی گل بھی شروع وچ سمجھ لو نا لوگ کہتے ہیں سارا جہان نبی پاک کے لیے بنایا گیا اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو سب کے لیے بنایا کتنا تضاد ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار فرمایا سی ساری انسانیت واسطے سارے جہاناں واسطے اپنے پیغمبر نو رحمت بنا دیتا ہے لیکن گل سمجھن دیے جیدی سمجھ وچ آ جائے جنوں سمجھ نہیں آئی یہ مخالفت کرتا ہے جنوں سمجھ آ جائے میرے پیغمبر دے قریب آ جاتا ہے صحیح البخاری وچ لکھیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ باہر جناب کے قافلے دی شکل اندر گئے واپس آندے ایک بندے نو پکڑ کر کے لے کر کے آمدا انہوں نے آ کر کے مسجد نبی دے ستون نال باندھ دیتا اودا نام ہے سمامہ بن نزار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وقت تشریف لے کے آئے میرے پیغمبر نے ملاقات فرمائی آقا فرماتے نے سمامہ گل دس نہ کی کہنا چاہنا ہے ایڈا جی معاف کر دیو گے احسان کرو گے احسان دا بدلہ احسان نال ہوئے گا اور اگر جناب تانوں مال چاہیے دولت چاہیے تے تانوں مال و دولت دے دیا جائے گا میرے پیغمبر نے تبسم فرمایا میرے پیغمبر نو مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں حضرات نے محترم دوسرا دن آیا میرے پیغمبر نے پھر الفاظ دہرائے انہیں پھر اپنے الفاظ دہرائے میرے پیغمبر نے پھر وہ چھوڑ دیتا تیسرا دن آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں سمامہ تیسرے دن دس ہون کوئی تیرا ارادہ بدلے ہے تیرے دین دی طبیعت دی کیفیت ہے وہ کہنے لگا جی وہی گلاں جڑیاں پہلے دن میں کیتیاں سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اٹھے آئے میرے آقا فرماتے نے اتنی رسیاں کھول دیو اینو آزاد کر دے نو چالن دیو نا اللہ نے قربان جاواں حضرات محترم نو چھوڑ دیتا گیا ہے یہ چلتا جا رہا ہے مدینے دے باہر ایک جناب کھجوراں دا باغ ہے اوتھے پانی دا چشمہ اودے نال غسل کیتا ہے پانی دے نال غسل کر کے دوبارہ واپس آیا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تے میرے پیغمبر دے سامنے آ کر کے بیٹھ گیا ہے تے بہندیاں نے کی پڑھدا شہادو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ میرے آقا فرماتے نے سماما ہن گل دسنا
عرض کردے محبوبہ کچھ دن پہلا سب تو برا شہر تہاڈا لگدا سی ہن سب تو سونا شہر تہاڈا لگدا ہے کچھ دن پہلا سب تو بری جگہ لگدی سی ہن سب تو اچھی جگہ لگدی ہے پہلے تہاڈی ذات پاک مینوں اچھی نہیں سی لگدی ہن کائنات اندر سب تو زیادہ محبوب مینوں تہاڈی ذات لگدی ہے سب تو زیادہ پیار مینوں تہاڈے نال لگدا ہے حضرت دی کار وجہ کی ہے وجہ اے کہ پہلے انہیں پہچانیا نہیں جدو پہچان کر لئی پھر اپنا بن گیا جدو پہچان ہو گئی پھر میرے پیغمبر دے قریب آ گیا یہ اللہ پاک دا قرآن کہتا ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ پاک نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اپنوں کے لیے رحمت ہے ہی ہے لیکن اللہ پاک نے بیگانوں کے لیے بھی میرے پیغمبر کو رحمت بنایا کس طرح بنایا ذرا توجہ کرنا اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا برا نبی پاک علیہ السلام نے مکہ پاک دے اندر اعلان نبوت تو بعد 13 سال میرے پیغمبر نے گزارے ان 13 سالوں دے اندر مکے دے کافراں کیڑا ظلم نبی پاک علیہ السلام دی ذات نے کیتا میرے پیغمبر دی یارات نے کیتا حضرات محترم شیب بی طالب دے اندر میرے پیغمبر بند کر دیتا گیا آپ دے ساتھیوں نے اتنے معذور کر دیتا گیا کہ جناب سیدنا حضرت بلال تے ظلم لائے گئے سیدہ سمیہ تے ظلم لائے گئے آل یاسر تے ظلم دیاں داستانہ رقم کر دیتی گئیاں حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام اللہ کا دین سنان واسطے اگے نکل دے میرے پیغمبر نوں پچھوں پتھر مارے جاندے پتھراں دے نال آپ نوں لو لوہان کر دتا جاندا لیکن میرے پیغمبر نے پتھر کھادے میرے پیغمبر نے تانے برداشت کیتے ایتھوں تک کہن والے آکھیا تپن لگا یا محمد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بڑے بڑے جملے بولے گئے بڑے بڑے تانے میرے پیغمبر دے کسے گئے بڑیاں بڑیاں تکلیفاں دا سامنا نبی پاک علیہ السلام کو کرنا پیا لیکن نبی پاک کو کوہ صفا دی پہاڑی تے میرے پیغمبر بیٹھے نے یہ مسند احمد دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام بڑی مغموم حالت دے اندر بڑی پریشانی دی حالت دے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پیغمبر دی خدمت اندر آتے رہے حد کرنے نے سونیاں پریشان بیٹھی ہوئے ہو فرمایا میں نے لوگوں نے اللہ دا بڑا دین سنایا ہے انہوں میں بڑیاں دین دیاں باتاں کی دیاں انہوں مخالفت اندر میں پتھر مارے نے انہوں مخالفت اندر میں لوہان کر دیتا ہے حضرت جبریل امین عرض کرتے نے محبوب اصل وچ انہاں لوکاں نے تانوں پہچانیا کوئی نہیں انہاں نوں تہاڈی عظمت دا پتہ کوئی نہیں اے محبوب پیغمبر او دور نظر مارو نا او جڑا دور تانوں درخت نظر آندا پیا ہے اس درخت نوں اشارہ کر کے کون میرے قریب آ جائے میرے پیغمبر نے کر کے درخت نوں اشارہ کیتا درخت نبی پاک علیہ السلام دے قریب آ گیا فرمایا محبوب نوں اشارہ کر کے کہہ دیو اپنی جگہ تے واپس چلا جائے میرے پیغمبر نے اشارہ کیتا درخت واپس اپنی جگہ تے چلا گیا اللہ اکبر اللہ حضرت جبریل امین عرض کرتے نے محبوبہ اے جے تہاڈا رتبہ جنہاں نوں سمجھ وچ آیا ہے درخت نے پہچانیا ہے تہاڈی گل مندا ہے اللہ دے قربان جاواں میرے پیغمبر پھر مکیوں نکلے طائف دی وادی جنگل چلے گئے میرے پیغمبر نوں جا کر کے اللہ پاک دا دین سنایا اللہ پاک دے دین دی آواز کیتی تے میرے پیغمبر دین سنا کے واپس لوٹے تے پتھراں دی بارش میرے پیغمبر تے کر دتی گئی عذاب تے دی بکار اسی دین سنانا نیا لوگ پھلاں دیاں پتیاں سٹدے نے مبارک اس خطیب نو لکھاں تے کروڑاں بار سلام اس خطیب نو جن اللہ پاک دا دین سنایا ہے تے جناب بدلے دے اندر پھلاں دیاں پتیاں دیاں نہیں
بلکہ پتھراں دیاں بارشاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک دی کیتیاں گئیاں میرے پیغمبر زخمیاں لبدے اندر ایک مقام تے آپ ٹھہرے حالت زخماں نال میرے پیغمبر چور نے حضرت جبریل امین آسمان تو اترے محبوب کی حکم ہے فرمایا حکم کوئی نہیں اللہ پاک انہاں نوں نہیں تیناں دیاں نسلاں نوں ضرور سمجھ عطا کر دے گا اللہ پاک انہاں نوں ضرور دین دا پتہ دے دے گا حضرت جی بکار اے میرے محبوب پیغمبر تانے دین والا تانے دیندا ہے میرے پیغمبر بدلے دے اندر دعاواں کردے نے پتھر مارن والا پتھر ماردا ہے میرے پیغمبر دعاواں کردے نے پتھر مارن والیاں سائیاں جے تو میرے نیڑے آویں میں ستینوں گل نہ لاواں تو سدائی جنت جاویں اللہ دے قربان جاواں حضرت محترم 12 کھادیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں حالانکہ وہ سارے کافر تھے میرے پیغمبر کی نبوت کو نہیں مانتے تھے کلمہ نہیں پڑھتے تھے لیکن اس کے باوجود میرے پیغمبر کی رحمت کا یہ عالم تھا آپ نے ان کے لیے بددعا نہیں فرمائی میرے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسنے لگے یہ ہے میرے پیغمبر سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اللہ میں قربان جاواں بات لوگ آنکھیں آئے لو جی ادھے اقتدار نہیں سی تاں کسے نے کچھ نہیں آکھیا گیا جو اللہ پاک نے میرے پیغمبر نے اقتدار عطا کر دیتا میرے پیغمبر مجبور ہو گئے مکے دے کافراں اس قدر میرے پیغمبر نو پریشان کیتا میرے پیغمبر مکہ چھوڑتے مجبور ہو گئے اج میرے پیغمبر مکہ چھوڑ کے جا رہے نے ہج خانہ کعبہ تے میرے پیغمبر دی نظر پئی آپ دی آنکھاں دے وچ ہزاروں قطار آنسو نکلے میرے پیغمبر مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پاک اندر چلے گئے مدینے کے اندر میرے پیغمبر رہے اور پھر ایک وقت آیا دوبارہ میرے پیغمبر فاتحہ نامدار مکہ پاک وچ داخل ہوئے نا ایتھے لوگ جدوں علاقے فتح کرتے نے خون دیاں ندیاں بہا دیندے نے ایتھے سپاہ سالار جدوں کسے نوں زیر کرتے نے جناب لاشاں بچھا دیندے نے پڑھو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جدوں لوگوں نے علاقے فتح کیتے جدوں جناب سپاہ سالار علاقیاں وچ گئے انہاں خون دیاں ندیاں بہا دتیاں انہاں گلیاں دے وچ جناب خون ہی خون کر دتا گلیاں دے وچ لاشاں بچھا دتیاں لیکن میرا پیغمبر جس کو اللہ پاک نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے آج میرے پیغمبر فاتحہ نامدار میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور صحیح بخاری میں لکھا ہے میرے پیغمبر دے مکہ وچ داخل ہون دا امداد دے صحابی بیان کرتا ہے آپ نے سر بھی اپنا نیواں کیتا ہے میرے پیغمبر دا ساری دنیا نیچے ہے کہ اونٹ دی جڑا کچاوا ہے اس لکڑی دے نال میرے پیغمبر دا سر لگدا پیا ہے جہاز دی نال میرے پیغمبر مکہ پاک وچ داخل ہوندے پئے نے اور جناب ایک نعرہ لگان والے نعرہ لگایا الیوم یوم البلہم آج تو لڑائی کا دن ہے آج تو جناب قتل و غارت کا دن ہے فرمایا نہیں میرے صحابہ الیوم یوم البلہم نہیں الیوم یوم البرہم آج رحمت کا دن ہے آج رحمت بانٹنے کا دن ہے آج معاف کرنے کا دن ہے میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ تہاڈے اگے لگ کے دوڑ جائے انہوں نے کچھ نہیں کہنا جڑا اپنے گھر وچ داخل ہو کے دروازہ بند کر لے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا سردار ابو سفیان دے گھر چلا جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا خانہ کعبہ بیت اللہ وچ چلا جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا میرے پیغمبر نے فرمایا بچیاں نوں بھی کچھ نہیں کہنا عورتاں نوں بھی کچھ نہیں کہنا اور بوڑھیاں نوں بھی کچھ نہیں کہنا میرے پیغمبر نے رحمت پارٹیاں فتح مکہ والے دن جدو نبی پاک کر کے خانہ کعبہ دے اندر داخل ہوئے میرے پیغمبر نے خانہ کعبہ دے وچوں پتھراں دی صفائی کر دتی خانہ کعبہ نوں پتھراں تو پاک کر دتا واپس دہلیز دے اندر میرے پیغمبر آ کے کھڑے ہو گئے تے میرے پیغمبر دے سامنے مسجد حرام بھری پئی ہے بڑے بڑے کافر بڑے بڑے دشمن بڑے بڑے بیری او بھی موجود نے
جنہیں میرے پیغمبر دی بیٹی تے ظلم کیتے وہی موجود نے جنہیں میرے پیغمبر دے پاک بدن ہوتی ہوئیاں رکھ دیتیاں وہی موجود نے جنہیں میرے پیغمبر نو مکہ چھوڑتے مجبور کر دیتا یہ سارے موجود نے یہ سارے دے سارے موجود نے میرے پیغمبر نے کی اعلان فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں بھئی مکہ کے لوگوں میرے بارے میں اب کیا تمہارا دین ہے کیا تمہارا گمان ہے اگو جواب آیا انت کریم ابن کریم ابن کریم سونا تو بھی سونا تیرا باپ بھی سونا تیرا دادا بھی سونا تو بھی خیر والا تیرا باپ بھی خیر والا اسی تیرے تو خیر دی توقع رکھنے میرے پیغمبر نے کی فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ میں آج تمہوں سارے انو معاف کر دیتا ہے انتم طلقا جاؤ میں تمہوں سارے انو معاف کر دیتا ہے انو کہیں دینے وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین اللہ پاک نے میرے پیغمبر کو ذکر کر رحمت بنا کے بھیجا پیغمبر نے بھی رحمت بنایا اور لوگوں ہے میرے پیغمبر بیگانے آواز سے رحمت ہے ہی ہے اپنی آواز سے بھی اللہ پاک نے میرے پیغمبر کو رحمت بنایا ہے بیگانے علی بھی رحمت اپنی علی بھی رحمت لیکن مسئلہ ہے اسی کمی والے دی ذات پاک کو سمجھے کوئی نہیں اسی آتی ذات پاک کو پہچانے کوئی نہیں ایسے کئی لوگ نے جنہوں نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تک نہیں پتا میرے پیغمبر دی سیرت کے بارے علم کوئی نہیں نبی پاک دیاں بیبیاں دے نام نہیں آنے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دے نام نہیں آنے میرے پیغمبر دے بیٹیاں دے نام نہیں آنے میرے پیغمبر نے غزوات کتنے لڑے اسی سال کا پتہ کوئی نہیں میرے پیغمبر نے مکے سے کتنی زندگی گزاری اسی سال کا پتہ کوئی نہیں میرے پیغمبر نے مدینے سے کتنی زندگی گزاری اسی سال کا پتہ کوئی نہیں حضرات سے جی وقار چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے پیغمبر کی اس رحمت کو کافروں کے سامنے بیان کرتے ان کو اللہ کے نبی کی پہچان کرواتے کہ سنو کافرو تم طرح طرح کی باتیں کرتے ہو کبھی کارٹون بنانے چلتے ہو کبھی گستاخیاں کرنے نکلتے ہو کبھی اخبارات میں طرح طرح کی چیزیں چھایا کرتے ہو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں ہمارے نبی کتنی رحمت والے تھے ہمارے پیغمبر کتنی عظمت والے تھے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم کفار کو اپنے پیغمبر کا تعارف کرواتے لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں خود کو اپنے نبی کا تعارف نہیں ہمیں خود کو اپنے پیغمبر کی پہچان نہیں نہ ہم رسول اللہ کی سیرت کے قریب آئے نہ ہم رسول اللہ کے دین کے قریب آئے بس ہم نے 4-5 چیزوں کے اوپر سختی سے عمل کرنا دین سمجھ لیا بس یہ سمجھ لیا بطار سجا لیے گئے بس یہی سیرت مصطفیٰ ہے یہی آپ کے ساتھ محبت کا طریقہ ہے بس یہی آپ کے ساتھ پیار کا طریقہ ہے پاکستان کو کمکموں سے جگا دو بس یہی محبت کا ایک انداز ہے یہی پیار کا ایک انداز ہے اور رہی کوئی کسر جو ہے پہلے حدیث پہ ڈال دو کہ یہ بازار نہیں سجاتے یہ منکر ہے یہ گلیاں نہیں سجاتے یہ منکر ہے بلکہ اب نوبت تو یہاں تک پہنچ چکی ہے میں سن رہا تھا ایک کہنے والا کہہ رہا تھا وطنوں سے بڑیاں دلیلہ دیتیاں ہن اسی سانو دلیل دلول کوئی نہیں دینی اسی بغیر دلیل تو گلیاں سجانیاں نے اسی بغیر دلیل تو چنڈیاں لانیاں نے یہ حال ہے ہمارا کہ ہم دلیل دینا نہیں چاہتے ہم دلیل کی بات کرنا ہی نہیں چاہتے ایک اور اٹھا اس نے کہا جو دلیل مانگے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دو یہ کہاں کا دین ہے یہ کون سا دین ہے یہ کون سی شریعت ہے کہ جو دلیل مانگے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا جائے کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ چہرے پر مارنے کی میرے پیغمبر نے کسی کو اجازت تک نہیں دی لیکن بڑی معذرت کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں کرنا تو کچھ اور چاہیے تھا ہم چل کسی اور کی طرف پڑے لالا توجہ کرنا قبل آپ تیزی وقار غور کرتے جانا کرا آؤ میرے محترم دائیو نبی پاک علیہ السلام دے
سیرت طیبہ میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے ہیں. آپ پوری کائنات واسطے رحمت نے, سارے عالمین واسطے اللہ پاک نے آپ کو رحمت بنایا ہے. لیکن اس رحمت کو سمجھے گا کون, اس رحمت کو غور کرے گا کون, اس کا تو سمجھے گا کون. یقین جانو اسی نبی پاک دا دین چھڑیا ہے تے یقین جانو زحمت وچ پے گیا. آؤ میرے محترم بھائیو, آج جناب دسکے دے سے چوکندر سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کان پر پترانے والو اہل حدیث دا کتنا جا طالب علم تانوں بلا رہا ہے. آؤ اسی تانوں نبی پاک دا خالص دین دسنے آ. جدوں تسی خالص دین ول آ جاؤ گے پھر رحمت دی رحمت ہوئے گی, پھر زحمت نہیں ہوئے گی, پھر پریشانیاں نہیں ہون گیاں, پھر دکھ نہیں ہون گے. میرے علاقے دا سچا واقعہ ہے. لیکن جانو ایک علاقے دا ایک دوست میں ملیا, نوجوان ساتھی ملیا, وہ دا والد فوت ہو چکیا سے بڑی پریشانی دی عالم دے اندر. میں کہا یار خیر ہوئے بڑا پریشان لگدا پیا ہے. میں کہا یار ابا جی دنیا تو چلے گئے نے, اجے جنہ دنہ باجڑا کل والی رسم ہوندی ہے گاؤں کی دیے تے پلے پیسہ کوئی نہیں, اور پیسہ کوئی نہیں, جیڑیاں بیلیاں نے حالات بڑے بندے نے, کاروبار چلدے کوئی نہیں, دکاناں پٹھا پویاں پیاں نے, تے سادہ بھی کرنا پینا ہے, پھر چالیاں بھی کرنا پینا ہے. میں تے اس گلوں پریشان ہاں کہ میں سارا کچھ کیویں کراں گا. میں آکھو اللہ دے بندیا ہے کتے نہیں لکھیا, نہ کھول کتے لکھیا ہے, نہ سادہ کتے لکھیا ہے, نہ چالیاں کتے لکھیا ہے. وہ حیران ہو گیا, یقین جانو وہ حیران ہو گیا. وہ کہنے لگا مولانا واقعی نہیں لکھیا, تسی تے میری جان چھڑان لگے جے, تسی تے مینوں جناب سخی کر لگے جے, مینوں تے بڑا فائدہ ہون لگا ہے. میں کہا اللہ دے بندیا دین زحمت نہیں دین رحمت ہے. دین وچ جڑیاں گلاں کوئی نہیں, دین تیری جیبی نہیں ویکھدا خالی ہے کہ پری ہوئی ہے. دین نہیں ویکھدا تیرے بھرولے وچ دانے ہے کہ نہیں ہے گئے, دین نہیں ویکھدا تیرے گھر آتا ہے کہ نہیں ہے گا. دین نوں تیریاں جیباں نال غرض نہیں, دین نوں تیرے بھرولیاں تے داڑیاں نال غرض نہیں. دین کی دین چاہتا ہے تمہارے من کی صفائی, دین تمہیں تزکیہ دینا چاہتا ہے. میرے پیغمبر دا دین تینوں رحمت دینا چاہتا ہے. آؤ لوگو میرے پیغمبر دی سیرت اپنا لاؤ, میرے پیغمبر دے طریقے تے آ جاؤ. سنت دا سمر تینوں روزے جدا ملے گا, سنت دا سمر تینوں روزے جدا ملے گا. مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا, سنت دا سمر تینوں روزے جدا ملے گا. سوا لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے, سوا لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے. اقصا دے وچ ملن گے ستیاں بنان والے, مدنی پورا قبالہ تینوں اگے کھڑا ملے گا. سنت دا سمر تینوں روزے جدا ملے گا. میری گر تساں دے پیرو مرشد جنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نادرن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وآخر